السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام جواب درکار ہے۔ میں ہوں آپ کا میزبان علی عمران۔ ناظرین یہ ایام ولادت باسعادت سیدۃ النساء العالمین ہے۔ ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی عظمت، تعلیمات اور عصر حاضر میں خواتین کی رہنمائی کے متعلق گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں حجت الاسلام علامہ محمد اصغر عسکری صاحب۔ قبلہ صاحب میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ بہت شکریہ۔ ناظرین قبلہ صاحب کے تعارف کے لیے یہ بات کافی ہے کہ آپ الحمدللہ حوزہ قوم المقدس سے فارغ التحصیل ہیں، صاحب علم و فضل ہیں، نور الہدیٰ ٹرسٹ کے ادارے جامعہ الرضا میں تدریس کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ آپ جنرل سیکرٹری ہیں مجلس علماء مکتب اہل بیت پاکستان کے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ پاکستان کے متعدد ٹی وی چینلز کے پروگرامات میں مکتب اہل بیت کی نمائندگی کر چکے ہیں اور وزارت مذہبی امور کے تحت بین المسالک ہم آہنگی کے کمیشن کے ممبر بھی رہ چکے ہیں۔ قبلہ صاحب میں آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ قبلہ صاحب آج کے اس پروگرام کا میرا پہلا سوال یہ ہے کہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے اخلاق اور عادات کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کا عکس کیوں کہا جاتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو میں پورے عالم اسلام کو ولادت باسعادت حضرت سیدۃ النساء العالمین اس موقع پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور دیکھیے، جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات اور اخلاق کا ایک عکس کہا جاتا ہے حضرت سیدہ کو، اور یقیناً ایسا ہے، بلکہ یہاں تک کہا گیا ہے کہ کانت مشیتھا مشیت رسول اللہ، کہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا چلنا بھی ایسے تھا جیسے رسول کا چلنا تھا۔ یعنی اتنی شباہت تھی اخلاق اور کردار میں بھی، اور ظاہری شباہت بھی تھی، باطنی شباہت بھی تھی۔ اس کی مختلف وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ جو بیان ہوئی ہے وہ یہ ہے، چونکہ یہ وہ بی ہیں، باعظمت بی ہیں جو آغوش رسالت اور وحی میں جنہوں نے تربیت حاصل کی ہے۔ یعنی آنکھ کھولی ہے تو پیغمبر کی آغوش میں آنکھ کھولی ہے، اور پیغمبر کے دست مبارک پر حضرت سیدہ آئی ہیں۔ تو یہ چونکہ حضرت سیدہ کی ساری تربیت، وہ بچپن کی تربیت خود پیغمبر گرامی اسلام نے فرمائی ہے، تو لہذا ایک وجہ یہ ہے کہ وہ تمام اخلاق، وہ تمام کردار جو رسول اللہ کا تھا، جو خلق عظیم کے مالک نبی تھے، اس کی جھلک جو ہے وہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا میں بھی نظر آتی ہے۔ حتیٰ فصاحت رسول، حتیٰ بلاغت رسول، شجاعت رسول، وہ حلم اور بردباری، وہ تمام انسانی اقدار اور ویلیوز کہ جو پیغمبر گرامی اسلام نے جن کے اس نورانی کردار کی وجہ سے تیزی کے ساتھ یہ جو اسلام پھیلا ہے، وہی نورانی کردار حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا میں نظر آتا ہے۔ تو پہلی وجہ یہ ہے چونکہ آپ نے حضرت پیغمبر گرامی اسلام کی آغوش میں تربیت پائی ہے، لہذا رسول کو دیکھا ہے، رسول بولتے کیسے ہیں، رسول کرتے کیسے ہیں، حتیٰ چال چلن، گفتار، کردار، وہ سارا سب کچھ جو ہے وہ رسالت کا وہ جھلک جو ہے، وہ تصویر پیغمبر جو ہے وہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا میں نظر آتی ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے چونکہ پیغمبر گرامی اسلام قرآن کی عملی تفسیر تھے، مجسم قرآن تھے، بلکہ حقیقت قرآنی کہا جا سکتا ہے پیغمبر گرامی اسلام کو، کہ قرآن جو ہے یہ ظاہری کتاب ہے، اس کی باطنی اگر کوئی تصویر ہے تو وہ تصویر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور حضرت فاطمہ الزہرا نے بھی اپنی زندگی میں، اپنی ساری زندگی میں قرآن کے تمام اصول کو نافذ کیا ہے، اور وہ عملی تفسیر، جیسے رسول عملی تفسیر تھے، ایسے حضرت فاطمہ الزہرا بھی قرآن کی عملی تفسیر نظر آتی ہیں۔ قرآن کا کوئی حکم ایسا نہیں ہے، کوئی قانون ایسا نہیں ہے کہ جس کی جھلک جو ہے وہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا میں نظر نہ آتی ہو۔ تو یہ شباہت کی دوسری وجہ یہ ہے۔ تیسری وجہ یہ ہے چونکہ جس طرح پیغمبر گرامی اسلام نے اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ خدا کی رضا کے لیے گزارا ہے، خدا کی خوشنودی کے لیے گزارا ہے، حضرت فاطمہ الزہرا نے بھی اپنی 18 سالہ مختصر زندگی کا ایک ایک لمحہ اس معظمہ بی بی کا وہ اللہ کی رضا میں گزرتا ہوا نظر آتا ہے۔ اور اس لیے یہی وجہ ہے کہ یہاں تک کہ پھر کہنا پڑا کہ ہم اور آپ تمام لوگ اللہ کی رضا کے لیے کوشش کرتے ہیں، جتنے اعمال انجام دیں تاکہ اللہ راضی ہو جائے، لیکن حضرت سیدہ اتنا رضا الہی میں بھی یہ بی بی آگے بڑھ چکی تھی کہ پھر خدا کو کہنا پڑا کہ آج کے بعد جو اس کی رضا ہوگی وہی میری رضا ہوگی۔ جس پر فاطمہ راضی اس پر میں اللہ راضی، جس پر فاطمہ ناراض اس پر میں اللہ ناراض۔
تو یہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا مجسم کردار اخلاق رسول، کردار رسول، وہ صداقت رسول، شجاعت رسول، وہ حلم اور بردباری، وہ تمام جو پیغمبر گرام اسلام کے اخلاق حسنہ ہیں، وہ صفات حسنہ ہیں، ان تمام کی شواہد تھی اور عکس العمل حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا تھی۔ قبلہ صاحب، جدید دور میں خواتین کے لیے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے پیغام کی کیا اہمیت ہے؟ دیکھیے، بہت اہم سوال ہے کہ اس وقت دنیا میں، اس جدید دنیا میں جتنے چیلنجز ہیں خواتین کو اور جتنے مسائل اور مشکلات کا سامنا ہے، اس کے لیے بہترین نمونہ اور اسوہ جو ہے وہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کی سیرت طیبہ ہے کہ حضرت سیدہ نے بتایا ہے کہ ایک خاتون اگر اپنے کردار اور وقار کی حفاظت کر لے تو وہ انبیاء کے سردار نبی کے گھر میں بیٹی بن کے بھی اتنی باعزت اور باشرف ہو جاتی ہے کہ انبیاء کا سردار نبی بھی اس بیٹی کے احترام میں کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو یہ بیوی نے بتایا ہے، یہ وہ اصول ہیں جو اسلام نے بتائے ہیں کہ عزت کیسے پائی جاتی ہے، شرف کیسے پایا جاتا ہے۔ آج اگر ہماری خواتین حضرت سیدہ کی زندگی کو اپنا رول ماڈل بنا لیں، اسوہ بنا لیں، یقین جانیے جو ٹینشن ہے، جو گھروں میں مسائل ہیں میاں بیوی کے درمیان، یا جو خلفشار ہے، انتشار ہے، ٹینشن ہے، یہ سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں اگر ہم حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کی سیرت کو اپنا لیں۔ کہ بیوی کی سیرت کا پہلا نقطہ یہ ہے خواتین کے لیے کہ اپنے وقار اور کردار کی حفاظت کریں۔ عفت اور پاک دامنی جو ہے وہ ایک خاتون کا زیور ہے، اس سے آراستہ کرے اپنے آپ کو، اس کی زندگی خوشگوار ہو جائے گی، اس کی زندگی کامیاب ہو جائے گی۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیے کہ بیوی کا جو ایک دوسرا پہلو ہمیں نظر آتا ہے آپ کی سیرت سے، وہ علم اور شعور کی طلب ہے کہ بیوی نے بتایا ہے کہ خاتون گھر میں رہ کر بھی وہ علم کی منازل کو بھی حاصل کر سکتی ہے، وہ باشعور بھی ہو سکتی ہے، وہ بصیرت بھی حاصل کر سکتی ہے۔ اور حضرت سیدہ کا جو خطبہ فدق ہے اس میں یہ تمام پہلو جو ہیں اس کی روشن اور ہمیں نظر آتے ہیں، نمایاں نظر آتے ہیں کہ بیوی نے کس طرح سے علم کے کمالات دکھائے ہیں اس خطبہ میں، اور کتنی فصاحت و بلاغت ہے۔ تو لہذا توحید بھی ہے اس خطبے میں، سیاست بھی ہے، بصیرت بھی ہے، اہل بیت کی فضیلت بھی ہے، اور انسانی حقوق کی بھی بات کی ہے حضرت سیدہ نے۔ تو لہذا علم اور شعور کے ساتھ، بصیرت کے ساتھ، اور پھر تیسرا نقطہ جو ہے وہ یہ ہے کہ گھر اور معاشرے کے درمیان، سوسائٹی کے درمیان بیلنس قائم کرنا، کہ حضرت سیدہ ایک سیدۃ نساء العالمین ہوتے ہوئے اپنے گھر کے کام بھی خود کرتی تھیں، بچوں کو نہلاتی بھی تھیں، بچوں کا لباس بھی دھوتی تھیں، چکی بھی چلاتی تھیں، حتیٰ کنیز کے موجود ہوتے ہوئے بھی یہ سارے کام خود کرتی تھیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ خدا کی رضا کے لیے، اللہ راضی ہو جائے۔ اور یہاں تک کہ جب سرکار نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کے بعد، جب حضرت سیدہ کی مولا کائنات کے ساتھ شادی ہوئی ہے، تو بعد میں مولا علی سے پوچھا پیغمبر نے، یا علی فاطمہ کو کیسے پایا ہے؟ تو ایک جملہ جو مولا علی نے فرمایا کہ عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نے اطاعت الہی میں سب سے بڑھ کر معاون پایا ہے فاطمہ الزہرا کو۔ تو بیوی کا یہ کردار کہ ایک زوجہ، ایک بیوی جو ہے اس کا کردار یہ بنتا ہے کہ وہ شوہر کی اطاعت الہی میں اس کی مددگار بن جائے، اس کی معاون بن جائے، نہ کہ رکاوٹ بنے۔ تو گھر اور معاشرے کے درمیان بیلنس قائم کیا ہے۔ وہی حضرت سیدہ جو گھر کے کام سارے کرتی تھیں، لیکن جب حق کی بات آئی ہے، جب حق کے دفاع کی بات آئی ہے، تو وہی میدان میں بھی آئی ہے، میدان میں بھی نظر آتی ہیں۔ اور سب سے بڑا حق جو حق کے ولایت علی ہے، اس کو حاصل کرنے کے لیے حضرت سیدہ تمام صحابہ کے گھروں میں بھی گئی ہیں، دربار میں بھی گئی ہیں۔ تو وہ جو نظام ولایت علی تھا اس کو زندہ کرنے کے لیے، احیاء کرنے کے لیے جو حضرت سیدہ کی جدوجہد ہے، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خاتون اگر تمام اسلامی اصولوں کے مطابق زندگی گزار لے، علم بھی ہو، شعور بھی ہو، بصیرت بھی ہو، وہ اس کے گھر میں بھی سکون آ سکتا ہے، جنت نظیر گھر بن سکتا ہے، اور معاشرے کی جو ناانصافی ہیں اس کے خلاف بھی وہ اپنی آواز اٹھا سکتی ہے، اور میدان میں بھی اپنا اجتماعی کردار ادا کر سکتی ہے۔ قبلہ صاحب، آج کے اس پروگرام کا میرا آخری سوال یہ ہے کہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی تعلیمات کو معاشرتی انصاف اور حقوق نسواں کے حوالے سے کس طرح نافذ کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے، بہت اہم سوال ہے کہ خود ایک سوشل جسٹس جو ہے، اس وقت ہمارے معاشرے میں، سوسائٹی کا سب سے بڑا مسئلہ ناانصافیاں ہیں، رویے ٹھیک نہیں ہیں لوگوں کے،
اور یہاں تک کہ خواتین کے حقوق جو ہیں اس کو برملا پامال کیا جاتا ہے، اور ہیومن رائٹس کی بات کرنے والے لوگ وہ بھی اس طرح سے نعرے ہیں ان کے، لیکن حقیقت میں انسانی حقوق کو بھی پامال کیا جا رہا ہے، خواتین کے حقوق کو بھی پامال کیا جا رہا ہے۔ تو اس ناانصافی جو معاشرے کے اندر ہو رہی ہے، ایک عادلانہ معاشرہ بنانے کے لیے، ایک جسٹس، سوشل جسٹس قائم کرنے کے لیے حضرت سیدہ کی جو سیرت ہے، جو آپ کی حیات طیبہ ہے، وہ بہترین اسوہ اور رول ماڈل ہے۔ اور اس کے لیے ایسے کہ دیکھیے آپ بی بی کی زندگی، اس مختصر 18 سالہ زندگی میں اگر گہرائی کے ساتھ اس زندگی کو دیکھا جائے تو 3 کردار ہمارے سامنے نظر آتے ہیں۔ ایک حضرت سیدہ کا بیٹی ہونے کی حیثیت سے کردار ہے، اور بیٹی اتنی باعظمت بیٹی بن جاتی ہے کہ ام ابیہا، والد کو کہنا پڑ جاتا ہے کہ زہرا وہ ہے جو اپنے بابا کی بھی ماں ہے۔ یعنی کس بابا کی ماں ہے؟ جو انبیاء کا سردار نبی ہے، کہ بیٹی اتنے باعظمت ہو جائے کہ انبیاء کا سردار نبی اس سے کہے کہ جیسے میری ماں مجھے تسلی دیتی تھی مشکلات اور پریشانیوں میں، ایسے میری بیٹی فاطمۃ الزہرا بھی میرے لیے تسلی اور تشفی کا باعث ہے۔ تو یہ دوسرا کردار وہ خود زوجہ کا کردار ہے کہ مولا کائنات کے گھر میں رہتے ہوئے حضرت سیدۃ نساء العالمین نے جس طرح سے مولا کائنات کی مدد کی ہے، نصرت کی ہے، اور یہاں تک کہ 3 دن تک گھر میں فاقہ ہوتا تھا، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا، بچے بھوکے ہوتے تھے، خود حضرت سیدہ بھوکی ہوتی تھی، لیکن کبھی علی سے شکوہ نہیں کیا، علی سے نہیں مانگا، نہیں کہا کہ آپ میرے شوہر ہیں مجھے کھانا لا کے دیجئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بی بی نہیں چاہتی تھی کہ علی کو میرے سامنے شرمسار ہونا پڑے، علی کے پاس کچھ نہ ہو اور میں سوال کر کے کہیں علی کو شرمسار نہ کر دوں۔ تو یہ جو ایک مہربانی کا یہ جو سطح ہے، یہ جو سوچ ہے، یہ انسان کی زندگی کو پاکیزہ بنا دیتی ہے، کامیاب بنا دیتی ہے۔ اور پھر تیسرا کردار جو ہے وہ ماں کا کردار ہے کہ حضرت سیدۃ نساء العالمین، آپ میرے خیال میں ایک کامیاب ماں اس سے بڑھ کر کائنات کی اور کون ہو سکتی ہے کہ جس ماں نے حسن و حسین جیسے بیٹے پیدا کیے ہوں، اور جس ماں نے زینب و ام کلثوم جیسی بیٹیوں کی تربیت کی ہو۔ اور اس لیے کسی نے کہا کہ چلو سلام کریں ایسے آستانے کو، چلو سلام کریں ایسے آستانے کو، حسین پال کے دیا جس نے زمانے کو۔ تو ہمارے لاکھوں سلام ہوں اس معظمہ بی بی پر، اور یہی ضرورت ہے، اس عصر حاضر کی ضرورت ہے، موجودہ دور میں سب سے زیادہ حضرت سیدہ کی سیرت کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے، اور آپ کی سیرت کے جو نورانی پہلو ہیں ان کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ اس وقت معاشرے کے اندر، اور خاص طور پہ خواتین کے اندر جو مسائل ہیں، جن چیلنجز کا سامنا ہے، جو مشکلات ہیں، اس کو حل کیا جا سکے، اور ایک صالح معاشرہ جو ہے اس کو تشکیل دیا جا سکے۔ ناظرین، میں امید کرتا ہوں کہ آپ نے حجت الاسلام علامہ محمد اصغر عسکری صاحب کی علمی گفتگو سے استفادہ کیا ہوگا۔ ناظرین، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے علی عمران کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔